बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब वक़ार, आज हमें सूरह बक़रा की आयत नंबर 172 पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। इस आय मुक़द्दसा में अल्लाह जल्ल शानुहु ने हुक्म इरशाद फरमाया कि तुम पाकीज़ा रिज़्क़ में से खाओ, और साथ साथ अल्लाह जल्ल शानुहु ने यहाँ पे अपना शुक्र करने का भी हुक्म इरशाद फरमाया। तो बयान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उन सुथरी चीज़ों में से जो हमने तुम्हें अता फरमाया, यानी जो पाकीज़ा रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया उसमें से खाओ। वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की ही इबादत करते हो। तो यहाँ पे दो चीज़ों का गोया कि हुक्म इरशाद हुआ। एक ये हुक्म बयान हुआ कि तुम अल्लाह के अता करदा रिज़्क़ में से पाकीज़ा चीज़ों को खाओ, और दूसरे नंबर पर रब ताला की ज़ात का शुक्र करने का हुक्म इरशाद हुआ। तो जो पहला हिस्सा है, पहला हुक्म है, इसके बारे में जो रिज़्क़ का बयान किया गया कि तुम अल्लाह की तरफ से पाकीज़ा रिज़्क़ जो अता हुआ उसमें से खाओ। तो ये रिज़्क़ क्या है? रिज़्क़ के बारे में अल्लामा तफ्ताज़ानी ये बयान फरमाते हैं कि रिज़्क़ का इस्लाही माना बयान करते हुए आपने बयान फरमाया कि रिज़्क़ वो है जिसको अल्लाह ताला जानदारों तक पहुँचाए और वो उसको खाएं या पिएं, यानी जो चीज़ भी अल्लाह की तरफ से जानदारों को मुयस्सर आती है और वो उस चीज़ को खाते या पीते हैं, उसे रिज़्क़ का नाम दिया अल्लामा तफ्ताज़ानी। तो यहाँ पे एक मफ़हूम हमारे सामने ये आया कि रिज़्क़ असलन मालो दौलत का नाम नहीं है। असलन रिज़्क़ से मुराद वो है जो बंदा अपने पेट में दाखिल कर ले। इसी तरह अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी आपने भी जो रिज़्क़ के मानी बयान किए उनमें से एक माना यही बयान किया कि रिज़्क़ का माना नसीब है, यानी वो ग़ज़ा जो बंदा अपने पेट में दाखिल करे वो रिज़्क़ है। तो इस एतबार से बाज़ औक़ात बंदे के पास मालो दौलत तो बहुत होता है लेकिन उसका रिज़्क़ कम होता है। मालो दौलत करोड़ों खरबों की तादाद में मौजूद है लेकिन उन्हें खाना नसीब नहीं होता। मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर बंदा जकड़ जाता है, डॉक्टरों की तरफ से, तबीबों की तरफ से मना कर दिया जाता है कि तूने फलां चीज़ भी नहीं खानी, फलां भी नहीं खानी, फलां भी नहीं खानी। अब माल करोड़ों का मौजूद है लेकिन उसके नसीब में रिज़्क़ कम है कि उसे खाने पीने से मना कर दिया गया। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास माल नहीं है लेकिन उनका रिज़्क़ बड़ा है कि वो दुनिया की जो भी चीज़ अल्लाह की तरफ से उन्हें मुयस्सर आती है वो उसे खा जाते हैं। रब ताला उसके ज़रिए उन्हें क़ुव्वत और ताकत अता फरमाता है। तो अगर रिज़्क़ से मफ़हूम ये मुराद लिया जाए कि वो चीज़ जो बंदा अल्लाह की तरफ से बंदे को अता हो और बंदा उसे खा या पी ले, वो रिज़्क़ है, तो ये भी एक मफ़हूम फ़ुक़हाए इज़ाम से इसका तसव्वुर मिलता है। और दूसरा रिज़्क़ से मुराद अगर इसको हम वसी करते हैं
تو پھر بھی رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں رہے گا، پھر رزق کا مفہوم بہت وسیع ہو جائے گا۔ پھر رزق کے بارے میں بیان کیا کہ جو بندے کو مال و دولت عطا ہوا ایک اعتبار سے یہ بھی رزق ہے، لیکن رزق پھر یہیں پہ محدود نہیں ہے، پھر اور بھی جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو عطا ہوئیں وہ بھی ساری کی ساری رزق کے درجے میں آتی ہیں۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کسی بندے کو طاقت اور صلاحیت عطا فرماتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ علم و عرفان عطا فرما دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بندے کو عطا کردہ رزق ہے۔ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ عقل اور دماغ سوچنے کی قوت عطا فرما دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ کسی بندے کو رب تعالیٰ عزم و ہمت عطا فرما دیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک رزق ہے۔ تو پتہ چلا کہ رزق کے دو مفہوم عام طور پہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک رزق سے مراد وہ جو بندے نے خود کھا یا پی لیا، تو اس اعتبار سے اسے رزق کے درجے میں بیان کیا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں پہ عام طور پہ اسی رزق کی طرف اشارہ کیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمایا۔ تو یہاں پہ ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پاکیزہ رزق ہے اور ایک ناپاک رزق ہے، یا ایک حلال رزق ہے اور ایک حرام رزق ہے۔ بعض اوقات بندہ کھا تو لیتا ہے، جو بھی بندہ کھائے وہ رزق تو کہلائے گا، لیکن اگر اس سے حلال اور جائز طریقے سے کھائے تو وہ پاک رزق ہے، طیب رزق ہے، اور اگر حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے کھائے تو وہ رزق حرام ہے، جو بندے کے لیے دنیا و آخرت میں عذاب کا سبب بنتا ہے۔ پھر آگے دوسرے نمبر پہ جو اللہ جل شانہ نے حکم ارشاد فرمایا، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اگر تو واقعتاً تم اللہ کو ہی معبود مانتے ہو اور اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو تو پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ شکر ایک ایسی عظیم چیز ہے جس کا رزق کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو بندے کو رزق دیا جاتا ہے، نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، اگر بندہ ان نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرے تو رب تعالیٰ ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اسے بیان فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یعنی جس قدر اللہ کی طرف سے بندے کو نعمتیں مل جائیں، بندے کو چاہیے کہ وہ ناشکری نہ کرے، تکبر نہ کرے۔ اگر وہ ناشکری کرے گا، تکبر کرے گا تو اس کے رزق میں سے برکت اٹھا لی جائے گی، لیکن اگر وہ شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے چلے جاؤ میں تمہیں اور زیادہ عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے عطا فرمایا ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جیسا بھی اللہ نے عطا فرمایا، بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا جائے۔ جیسے جیسے یہ شکر کرتا جائے گا، رب تعالیٰ ویسے ہی اس کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اور اگر ناشکری کی تو پھر بندہ عذاب میں بھی گرفتار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بیان فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اگر تم نے انکار کیا، ناشکری کی، تو پھر فرمایا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ احباب دی وقار، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے اسے حلال طریقے سے ہم حاصل کریں،
اور جائز طریقے کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں داخل کریں یا اپنے بدن پہ استعمال کریں، یا جو بھی رزق اللہ نے عطا فرمایا ہے اسے جائز کاموں کے اندر استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے چلے جائیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ سے وہ جو رزق اللہ نے عطا فرمایا وہ گویا کہ بندے کے حق میں پختہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور لازم ہوتا چلا جائے گا، اور اگر نہ شکری کریں گے تو پھر رزق میں سے برکت اٹھ جائے گی اور بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔